أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے۔ قرآن سارے کا سارا غور کرنے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہ آیت بہت زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں پورا علم نہیں، یعنی وہ بات، وہ قول، وہ فعل جس کا تمہیں پورا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، نہ خود اس کے اوپر عمل کرو، نہ اوروں کو اس کا حکم دو۔ میرے محترم بھائیو، یہ آیت پورے اسلام کے منہج کو بیان کر رہی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بات آپ نے کرنی ہے، کوئی گواہی دینی ہے، یا کوئی خواب بیان کرنا ہے، یا کوئی اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرنی ہے، یا کوئی واقعہ بیان کرنا ہے، جب تک اس کے صحیح ہونے کا پورا علم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو بیان نہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن و حدیث بیان کرنا، اسلام بیان کرنا، عقائد بیان کرنا، اعمال بیان کرنا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہے، کوئی واقعہ بیان کرنا ہے، کوئی گواہی دینی ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، اس کو اس وقت تک بیان نہ کریں جب تک اس کا صحیح ہونے کا پورا علم آپ کے پاس نہ ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی حد تک پوری تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو میری زبان یہ واقعہ بیان کر رہی ہے، میری زبان جو الفاظ بیان کر رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کرنے جا رہا ہوں، کیا اس کا مجھے صحیح علم ہے؟ کیا اس کے نتائج کا مجھے علم ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہاں ہر سنی سنائی بات کو لوگ آگے بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا تو یہ کہہ رہا تھا۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ آگے وہ بات بیان کرے جو اس نے سنی ہے، یعنی سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اس نے خود تحقیق نہیں کی کہ یہ بات سچی ہے کہ نہیں، بس اس نے سنا، اس کو آگے بیان کر دی۔ میرے محترم بھائیو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جس بات کے اوپر تمہیں یقین ہے اس کو آگے لے کے چلو، اس کے اوپر عمل بھی کرو اور اس کو آگے لوگوں تک بیان بھی کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن میرے محترم بھائیو سورہ نجم ہے، آیت نمبر غالباً 28 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کہ ان کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، خیال کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے، میری یہ بات ہے، میری یہ سوچ ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، میری سوچ، میرا خیال، میرا گمان دین نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں ہو سکتا، سنت نہیں ہو سکتا، میرا خیال حدیث نہیں بن سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ خیال، اپنی رائے، اپنا قیاس، شخصی رائے۔ بہت بڑی میرے محترم بھائیو سمجھ لیجئے یہ ایک منحوسیت ہے کہ جب قرآن و حدیث موجود ہو پھر انسان شخصی رائے کو، قیاس کو اور لوگوں کی رائے کو، مولوی کے رائے کو دین سمجھ کے اس کے اوپر عمل شروع کرے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 6066 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان سے بچو. یہ جو خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میری یہ رائے ہے یا میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گمان سے بچو، کیونکہ سب سے جھوٹی بات یہ گمان ہے. اکذب، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے جھوٹی بات یہ گمان ہے. اسلام کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے؟ یقین کو، علم کو. جس بات کا تمہیں علم ہے، یقین ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرو، اس کو آگے بھی منتقل کرو. میرے محترم بھائیو، بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگ عام کرتے ہیں، اور آپ خود جانتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا فرق ہو جاتا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک بھائی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے. تو میرے محترم بھائیو، پرہیز کرنا چاہیے. جن باتوں کا علم نہیں ہے ان کو نہ ان کے اوپر عمل کیا جائے، نہ ان کو آگے بیان کیا جائے. اور الحمدللہ میرے محترم بھائیو، میں اس بات کا بڑا خیال کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی بات وہ آپ کے سامنے رکھی جائے جس کا پہلے مجھے علم ہے، پھر اس کے صحیح ہونے کا علم ہے، پھر میں آپ تک پہنچاؤں. کیونکہ میں ذمہ دار ہوں. کل قیامت کے دن اللہ نے ان چیزوں کا سوال کرنا ہے. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر ہی کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، کان، آنکھ اور دل، اللہ فرماتے ہیں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے اللہ فرماتے ہیں میں نے سوال کرنا ہے، ان سب سے سوال ہونا ہے. پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے سوال کرے گا کہ میں نے کان، آنکھ، دل دیے تھے، تو نے ان اعضاء سے کیا کام لیا؟ کیا تو نے ان اعضاء سے گمان کا کام لیا؟ جس کا یقین ہی نہیں تھا، پورا علم ہی نہیں تھا، کیا تو نے ان اعضاء کو ان کاموں کے اندر استعمال کیا؟ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان سے بھی سوال کرنا ہے، آنکھ سے بھی سوال کرنا ہے، دل سے بھی سوال کرنا ہے کہ تمہیں اس انسان نے کن کاموں کے اندر استعمال کیا ہے. جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے، ان سے گواہیاں لیں گے کیا کر کے. تو میرے محترم بھائیو، یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ دل، ان سے اللہ نے سوال کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں. انہوں نے آپ کی اور میری آپ اللہ کے سامنے گواہی پیش کرنی. تو جب میں جھوٹا واقعہ بیان کروں گا، کوئی جھوٹی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کروں گا، کوئی جھوٹا دین بیان کروں گا، یا اپنے مسئلوں کو سچا کرنے کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں، کل قیامت کو وہ کیا جواب دے گے اللہ کو. تو میرے محترم بھائیو، بہت بڑی بات ہے اس آیت کے اندر، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محفلوں کے اندر، دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آن بحثیں مباحثیں چلتی ہیں، دین کی باتیں چلتی، سارا جھوٹ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. بس ایسے ہی کوئی سوال چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کو بد ظن کیا جائے، قرآن سے دور کیا جائے، حدیث سے دور کیا جائے، اصحاب رسول سے دور کیا جائے، اہل بیت سے دور کیا جائے. ایسے ہی کوئی مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ان سے بچنا چاہیے. اس بات کو بیان کریں جس کا پورا علم ہے، اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے، اس بات کے اوپر عمل بھی کریں، اس کو آگے بیان بھی کریں، لوگوں تک نشر بھی کریں. انشاءاللہ وہ بات آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. لیکن جس بات کا علم نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، قرآن روک رہا ہے، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا پوری طرح اس کے صحیح ہونے کا پورا یقین نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف